ریزولوشنز جو ہیں ہماری زندگی میں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. مثلاً ہم نیو ایئر ریزولوشن کرتے ہیں, ہم رمضان المبارک میں کرتے ہیں, ہم برتھ ڈے کے اوپر ریزولوشنز کرتے ہیں کہ میں اپنا پورا آگے جو پیدائش کے بعد کا جو اگلا سال ہے اس سال کا اگلی برتھ ڈے تک یہ ٹارگیٹس اچیو کر لوں گا. تو اسی طرح سے رمضان المبارک کا میں نے اس لیے فوکس کیا کہ خدا تعالیٰ نے کچھ فرائض ہمارے لیے لازمی کیے ہوئے ہیں انکلوڈنگ رمضان, جو ہر ایک مخصوص ٹائم کے بعد واپس آ جاتا ہے. رمضان ایک سال کے بعد واپس آتا ہے, نمازیں دن میں 5 ہمارے اوپر فرض ہیں, اس کے علاوہ حج سال میں ہم ایک دفعہ کرتے ہیں اور وہ سال کے بعد ریپیٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے باقی تمام فرائض اور باقی چیزیں بھی ہیں. تو خدا تعالیٰ جب یہ بتاتا ہے ہمیں کہ ہم نے ریپیٹیشن کرنی ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلسل اس کا میسیج ہمارے اندر پہنچتا رہے, ہمیں پتہ چلتا رہے کہ دیر از ون گاڈ جو ہم سے کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہے. تو رمضان المبارک میں جو ریپیٹیشن کی میں نے بات کی ہے کہ ریزولوشن ہم کیوں لیں گے, اس کی ایک بڑی سادہ اور اہم سی وجہ ہے. دیکھیں, جو ورکنگ آورز ہیں رمضان المبارک میں عموماً کارپوریٹ سیکٹر وہ کم کر دیتا ہے ورلڈ وائڈ مورلیس, جہاں جہاں پہ مسلمانوں کے لیے آسانیاں کی جاتی ہیں, اور مسلم ممالک میں تو خاص طور پہ کم کر دیے جاتے ہیں. اچھا, ورکنگ آورز کم کیے جاتے ہیں, میری ریکویسٹ یہ ہے آپ سے کہ آپ اپنے پروڈکٹیو آورز کم نہ ہونے دیں. ان دونوں میں فرق میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اینتھونی رابنز, گریٹ لیجنڈ, عظیم ہمارا ایک ٹریننگ پروفیشنل ہے اور بہت بڑا آدمی ہے, آپ اس کا نام گوگل بھی کر سکتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس صبح 4 بجے سے لے کے 9 بجے تک, صبح مینز صبح ارلی ان دی مارننگ, 9 بجے تک میرے پاس ٹائم ہے جس میں میں ریسرچ ورک کرتا ہوں, کیونکہ 9 بجے سے 5 بجے تک کا ٹائم تو میرا ہے ہی نہیں, وہ تو میرے کلائنٹس کا ہے. اچھا, حکیم سعید صاحب جو پاکستان کے بڑے اسکالر تھے اور بڑے ویل نون آدمی تھے, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نیند پوری کر کے رات 2:30 بجے اٹھیں اور صبح 5 بجے تک اپنا ریسرچ ورک کمپلیٹ کریں تو انسانی ذہن کی جو کریٹیوٹی ہے وہ اپنی انتہا پہ ہوتی ہے, تو آپ اس وقت کام کریں. تو بھائی میں نے بھی یہی سوچا کہ جو ورکنگ آورز ہیں وہ تو میرے آفس والے 9 سے 3:30 بجے تک, 3 بجے تک یا 9 سے 1 بجے تک کا ٹائم رکھے ہوئے ہیں, لیکن پروڈکٹیو آورز, بیسٹ آورز میرے کون سے ہو سکتے ہیں, وہ ہیں سحر کے فوراً بعد سے لے کے فجر کی نماز ادا کریں, نماز کے بعد سے لے کے آفس جانے تک اچھا خاصا ایمپل ٹائم ہے ریسرچ کرنے کا. اچھا, اس کے بعد جب آپ آفس سے واپس آئیں 3, 3:30, 4 بجے, اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے, پھر آپ عصر اور اس کے بعد سے مغرب تک, تو یہ اچھا خاصے 2-3 ایٹ اسٹریچ گھنٹے آپ کو ملتے ہیں. اس کے دوران ریسرچ کریں, پڑھیں, اسٹڈی کریں, اپنے علم میں اضافہ کریں. علم الادیان, علم الابدان, 2 علوم ہیں جن کے اوپر فوکس کرتا ہے اسلام, کہتا ہے ضرور اسٹڈی کریں. آج کے دور میں معیشت کو تگڑا کرنے کے لیے بھی ہمیں ریسرچ کی شدید ضرورت ہے. تو میں اپنے دوستوں سے, آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ کروں گا, اور میری اپنی رمضان ریزولوشن بھی یہی ہے کہ ان تمام جو سلاٹس ہیں, دونوں بالخصوص سحر کے بعد کی اور افطار سے پہلے کی, عصر اور افطار کے درمیان کی, ان سلاٹس کو میں استعمال کروں گا انشاءاللہ, اور اس میں اپنا ریسرچ ورک جتنا میکسیمم ہو سکے وہ کروں گا, تاکہ میرا علم بھی بڑھے اور یہ پریکٹس ایسی 30 دن کی میری بنی رہے اور چلتی رہے کہ جو میں اگلے 11 مہینوں میں, اگلے رمضان مبارک آنے سے پہلے اس کے اوپر اس کو ریپیٹ کرتا رہوں اور اپنے پروڈکٹیو آورز کو کم نہ ہونے دوں. سو دا آنسر ٹو دس کویسچن از, میں اپنے پروڈکٹیو آورز بڑھانے کی کوشش کروں گا. اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ بھی تھا, جو وہ محنت کا صلہ بھی دیتا ہے, اور بدر کا جو واقعہ تھا وہ بھی رمضان مبارک میں ہوا, جس میں مسلمانوں نے بڑی فتح حاصل کی. تو ہمارے پاس روزہ ہماری پروڈکٹیوٹی کم نہیں کرتا, ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھاتا ہے. تو جس طرح اقبال نے کہا تھا, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. تو میں اس چیز کو ضرور ایکسپیرینس کرنا چاہوں گا کہ جب میں ریسرچ کے لیے اٹھتا ہوں, وہ پڑھتا ہوں, تو میری نصرت کے لیے بھی فرشتے ضرور گردوں سے اتریں گے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو, اور انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. مجھے ضرور بتائیے گا آپ کے فردر کوئی کویشچن ہوئے, تاکہ میں ان کو اوپر اظہار خیال کر سکوں. تھینک یو سو ویری مچ, آپ کے وقت کا شکریہ.